الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ درس میں شریک میرے واجب الاحترام دوستوں اور عزیز طلبہ اکرام ساتھیوں، پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے میں نے اذان کے بارے میں ایک حدیث ذکر کی۔ آج کے درس میں اقامت کے کلمات کے بارے میں بات کی جائے گی کہ اقامت کے کلمات بھی وہی ہیں جو اذان کے کلمات ہیں، لیکن اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ زیادہ کہا جائے گا۔ یہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ زیادہ کہنا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 1، ان ابن محیریز سمع ابا محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقامۃ 17 کلمۃ۔ شرح معنی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ باب الاقامۃ کیف ہی۔ ابن محیریز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اور آگے سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اقامت کے ان 17 کلمات کا ذکر یوں ہے، وہ الفاظ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 اور 13۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ آگے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جس میں فرشتے کی اذان اور اقامت سکھانے کا ذکر ہے، اس کے بعض طرق میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ ثم امہل ہنیۃ ثم قام فقال مثلها الا انه قال زاد بعد ما قال حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اذان کہنے کے بعد فرشتہ تھوڑی دیر رکا، پھر کھڑا ہوا اور اذان کے مثل کلمات کہے، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے کلمات زیادہ کہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 447۔ اللہ